اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہماری آج کی کلاس بہت امپورٹنٹ ہے۔ بیسک کیا ہے، بنیاد کیا ہے، تمام چیزوں کی ریکارڈنگ آپ کو میں نے بھجوا دی تھی گروپ کے اندر بھی، اور آپ کو سیپریٹلی بھی بھجوا دی تھی۔ تمام پریویس جو کرنے والی بیسک باتیں تھیں وہ سب ہماری ہو چکی ہیں، تو ٹائم جو ہے وہ ضائع کیے بغیر اپنے کام کی طرف چلتے ہیں جی۔ آپ کا فرسٹ آف آل تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی کو آج کی دنیا کے مطابق چینج کرنے کا فیصلہ کیا۔ دنیا سر ٹوٹلی چینج ہو چکی ہے۔ میرے پاس پروون ٹریک ریکارڈ اویلیبل ہے، آپ اگر منگوانا ہو تو میں آپ کو جو ہے وہ واٹس ایپ پہ سیپریٹلی میں آپ کو لنکس یا ویڈیوز بھیج دوں گا۔ میرے ایسے کئی پرانے اسٹوڈنٹس پچھلے کئی سال کے اندر جن میں سے میٹرک پاس بندے بھی شامل ہیں، ایون کہ ایک اسٹوڈنٹ تھے سلیم صاحب، ڈرائیور تھے وہ، اور ہیں بھی ہیں، اللہ ان کو زندگی دے۔ تو وہ ڈرائیور تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے یار یہ کام نہیں کرنا، یہ میری زندگی نہیں ہے۔ انہوں نے یہی کورس کیا تھا، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا اور آن لائن اسٹور کی ڈیولپمنٹ کا اور اپنی سروسز کو آن لائن سیل کرنے کا۔ آج وہ فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم کا جو پورا ایک ایریا ہے، اس ایریا کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے ڈفرینٹ قسم کے لوگوں سے کنٹیکٹ کیا۔ ذہن کے اچھے بندے تھے، پلمبر سے کنٹیکٹ کیا، الیکٹریشین سے کنٹیکٹ کیا، میسن سے کنٹیکٹ کر لیا، 2-4 لوگوں کے پاس گئے، انہیں کہا یار بات یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے کام کرتے رہو، آپ کو میں کام دوں گا اور آپ نے کام کرنا ہے، مجھے آپ اس میں سے کمیشن دے دینا۔ تو انہوں نے سمپل ایک سروسز کا سٹور بنایا، فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم کے تمام گھروں کے اندر جو موبائل رکھے تھے ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اور انہوں نے وہ سروسز کا ایک سٹور تیار کر کے اپنا کہ جی پلمبر اور یہ الیکٹریشین اور یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کی اگر ریکوائرمنٹ ہے تو ہم حاضر ہیں۔ سر وہ بندہ ٹیکسی چلایا کرتا تھا، اور ان کی جو ویڈیو ہے وہ بھی ان کی، بلکہ مجھے کل پرسوں کال بھی مجھے آئی تھی کہ سر یہ جو میں آپ کا سر تھینک یو میں نے کہنے کے لیے فون کیا، بے شمار کالز آتی رہتی ہیں تھینک یو کہنے کے لیے۔ سر پلیز یہ جو کورس ہے یہ دنیا کی سر جدید ترین سکلز جو ہیں، لیٹسٹ جو دنیا آج اپنا چکی ہے ان کا یہ کورس ہے۔ آپ کائنڈلی بڑے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جو سنیے گا اور سمجھیے گا۔ اس میں آپ سیکھیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے وہ کیسے کرتے ہیں دنیا میں۔ میں خالی پاکستان کی بات نہیں کر رہا، آل اوور دا ورلڈ آپ کو اس میں سکھایا جائے گا آپ کیسے کرتے ہو۔ اور اس کے بعد سیکنڈ آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے آن لائن اسٹور ڈیولپ کرنا ہے۔ تھرڈلی اس کے بعد آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے آن لائن بزنس کیسے کرنا ہے۔ یار یہ 3 چیزیں ہی ہیں جو آج کی دنیا کی لیٹسٹ چیزیں ہیں آن لائن ارننگ کرنے کے لیے، فری لانسنگ کرنے کے لیے۔ یہ تمام پیٹرنز جو ہیں وہ آپ کو سکھائے جائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی پلیس ہو یار۔ مطلب میں خالی اس کی بات نہیں کرتا کہ آپ نے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ویب سائٹس، موبائل کی اپلیکیشنس، ان تمام کے اوپر، ایون کہ ویب سائٹ اور کورا بھی اس کے اندر شامل ہے، اس کے اوپر بھی آپ مارکیٹنگ کرنا اس میں سیکھیں گے۔ اچھا جی، ہمارا جو ٹاپک ہے اسے کنٹینیو کرتے ہیں۔ 2 ساتھی ہمارے پاس کلاس میں ایسے ہیں جن کو آواز بیسیکلی نہیں آ رہی، ان کی وجہ سے میں تھوڑا سا ڈسٹرب بھی ہو رہا ہوں، اور آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ 2-3 منٹ کا بھی میں نے لے لیا ہے، شروع کرنے کے بجائے میں نے وہ کر دیا۔ آواز کا ایشو سر چل رہا ہے، 2 لوگ انہوں نے نا پریس نہیں کیا ہوا بٹن، حالانکہ میں نے ان سے کہا تھا، تمام لوگوں سے بلکہ میں نے کہا تھا کہ پلیز سر یہ جو کال اوور انٹرنیٹ کا بٹن ہے یہ آپ نے لازمی پریس کرنا ہے ورنہ آپ کو آواز نہیں آئے گی۔ لوگ پتہ نہیں کیوں یار یہ کام نہیں کرتے، میں نے بار بار اس بات کو بتاتا ہوں لیکن میں نہیں جانتا ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ اینی ویز جی، یہ میں میسیج آپ سب کو بھیج رہا ہوں اور ساتھ میں ان کو بھی جا رہا ہے۔ اب 2-3-4 بار بھیجنے کے بعد مزید کیا بھیجنا پھر آگے ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کو ریکارڈنگ مل جائے گی جن کو آواز نہیں آ رہی۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ اب ہمارا جو سارا پیٹرن ہے اس میں ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہاں سے ہم کام شروع کرتے ہیں۔ سر جسٹ ہمارا ورڈ کہاں پہ گیا ہے سر؟ ورڈ ویئر، یس دس از آور ورڈ، اسے کھول لیتے ہیں۔ سر آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنا بھی کام دنیا کے اندر آپ نے کرنا ہے مارکیٹنگ کا، یوٹیوب کی مارکیٹنگ کرنی ہے، فیس بک کی کرنی ہے، انسٹاگرام کرنی ہے، ویب سائٹ مارکیٹنگ کرنی ہے، موبائل کی اپلیکیشن انسٹال کروانے کی مارکیٹنگ کرنی ہے، کسی کی آن لائن اسٹور کی مارکیٹنگ کرنی ہے، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ سارے کا سارا کام اے ڈی ایس کے تھرو ہوتا ہے، اور اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ جو ہے وہ آپ نے لینی ہے اور وہ میں آپ کو لے کے دوں گا۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ فیس بک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ایک عدد ہونا چاہیے کیونکہ اے ڈی ایس فیس بک کی ملکیت ہے۔
یہ ساری باتیں میں نے آپ سے کی تھیں، اس کے آگے چلتے ہیں. اچھا جی، آپ کا فرض کریں کہ ایسا کنٹری ہے، تھوڑا سا میں آپ کو ود ان 20 سیکنڈس میں بتا دوں، ریپیٹ کر دوں بیسیکلی بات، کہ دنیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جتنے بھی لوگ اپنا ایڈ پلیس کرتے ہیں ان تمام پلیٹ فارمز کے اوپر، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، بلاگس پہ، کورا پہ، واٹس ایپ کے اوپر، ویب سائٹس کے اوپر، موبائل اپلیکیشنس کے اوپر، وغیرہ 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 وغیرہ، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ اپنی جو جو پیٹرن ہے اس کو کرنے کے لیے، یہ تمام جو لوگ ہیں یہ بیسیکلی یوز کر رہے ہوتے ہیں سر اے ڈی ایس. یہ ہو چکا تھا. اب سیکنڈ بات یہ تھی کہ اے ڈی ایس جو ہے وہ جتنی، اے ڈی ایس بیسیکلی ایجنسی ہے، ایک ایسی ایجنسی ہے جو کہ آپ کو مارکیٹنگ کی سروسز دیتی ہے اور آپ کا سارے کے سارے ایڈس کو پلیس کرتی ہے لوکلی اور انٹرنیشنلی ان تمام پلیٹ فارم پہ. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سارے کا سارا کام کرتا ہے بڈ سسٹم کے تحت. یہ بات ہماری لاسٹ لیکچر میں ہو گئی تھی، آپ کو ریکارڈنگ مل چکی ہوئی ہے. اب بڈ کیا ہوتی ہے یہ، اور بڈ کے اصول کیا ہیں، ان پہ چلتے ہیں. سر فرض کریں ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں سپوز کر لیجئے کہ حج کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے. آپ نے جب اپنی کلائنٹ کی کیمپین کرنی ہے نا، میرے پاس ایک کلائنٹ آئے، آج میں نے ان کی کیمپین ایک لانچ کی ہے، میں آپ سے جسٹ شیئر کرتا ہوں کہ آپ کہیں پڑھی ہو. تو انہوں نے مجھے کہا جی میں نے اپنی کیمپین کرنی ہے دبئی میں اور یورپین کچھ کنٹریز میں نے اپنی کیمپین کرنی ہے. فری لانسنگ میں مجھے وہ مل گئے تھے، میں نے بیسیکلی آن لائن ارننگ جو ہے وہ ایک سیپریٹ ہمارا پیٹرن ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا جی میں نے اپنی کیمپین جو ہے وہ انڈین ملکوں میں کرنی ہے. اب اس میں کچھ 2-4 دنیا کے ملک انہوں نے مجھے بتایا، یا کچھ انہوں نے ایریا مجھے بتا دیا، میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں وہ بھی. تو اس میں اب اگر میرے پاس یہ بڈ سسٹم نہ ہوتا تو میں ان کا ایڈ پلیس کرنے کے قابل نہ ہوتا. میں ان کے ایڈ کو جب پلیس کرتا تو مجھے اس بات کا پتہ نہ چلتا یار کہ میں نے جب ان کا ایڈ پلیس کیا ہے تو اس میں مجھے رسپانس آئے گا کہ نہیں آئے گا. یہ بات میرے لیے جو ہے وہ مشکل کا باعث بنتی. میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ان کا بیسیکلی ایک ایڈ تھا جو کہ میں نے آج اس کو پلیس کر دیا. تو یہ مختلف ایریاز میں، دنیا کے مختلف حصوں میں اسے پلیس کیا گیا. اب جب کوئی ایڈ آپ پلیس کریں گے دنیا کے مختلف حصوں میں تو اس میں آپ نے کام کرنا ہے بڈ کے تھرو. اب بڈ کیا ہوتی ہے؟ پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. سر فرض کریں کہ پاکستان کے اندر مہینہ ہے رمضان کا. ٹھیک ہے جی. اب بڈ کی بات کو سمجھیے گا. یا آپ بات کر لیتے ہیں سر یورپ کی بات کر لیتے ہیں. بڈ کی بات کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے تمام تر اشتہارات جو ہے موبائل کے اوپر مختلف قسم کے جو پلیٹ فارمز ہیں، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام یا ویب سائٹ، جب آپ ان کے اوپر اپنے اشتہارات کو چلاتے ہو، اکثر آپ یوٹیوب دیکھو تو وہاں پہ ایک ایڈ آ جاتا ہے، فیس بک جو ایڈ جب چلتے ہیں سر تو وہ ہمیشہ بڈ سسٹم کے تحت چلتے ہیں. اور اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کی بات کر لیتے ہیں ہم، اور مہینہ ہے پاکستان میں رمضان کا، تو سر پاکستان میں رمضان کے مہینے میں اگر آپ سے ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا ایڈ رن کر دو، میرا ایڈ رن کر دو، سر میں کلاس میں ہوں، پلیز کلاس جوائن کر لیجیے گا، بعد میں بات کرتا ہے. اب ایڈ رن کرنے کی اگر بات ہوتی ہے تو اس میں رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا جو وقت ہے وہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزاریں. وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کریں، سجدہ کریں، اللہ کی عبادت کریں. تو اس وقت مارکیٹ میں کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں رمضان کے مہینے میں وہ والے بندے جو کیمپین کرنا چاہتے ہیں عمرہ کی، عمرہ پیکج کی، ان کے لیے مسئلہ ہو گیا. مسئلہ کیا ہو گیا یہاں پہ؟ مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ کیا ہو گیا، پہلے وہ مسئلہ سمجھیے اور مسئلہ حل کیسے کرنا ہے پھر وہ سمجھیے. یہ ہوتا ہے بڈ سسٹم. آئیے دیکھتے ہیں. جب عمرہ کا سیزن چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو آپ کو ایک کلائنٹ مل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی آپ کا نام عادل ہے، عائشہ ہے، جو بھی آپ کا نام ہے، تو یار آپ میری کمپنی کے لیے، میرے ادارے کے لیے جو ہے آپ نا عمرہ کے پیکیجز کی سروسز دے دو. ٹھیک ہے، عمرہ کے پیکیجز کی مطلب مارکیٹنگ آپ مجھے کر دو. میری دکان جو ہے یا میرا آفس جو ہے وہ لاہور کے گڑھی شاہو کے علاقے کے اندر ہے، اور مجھے اپنے ایریا کے دائیں بائیں جو 2-3-5 کلومیٹر کا جو ایریا ہے نا، اس میں میرے ہر گھر کے اندر میرا ایڈ جانا چاہیے.
ان کے موبائلوں میں، ان کی فیس بک پہ، ان کے یوٹیوب پہ، ان کی ویب سائٹ پہ میرا ایڈ جانا چاہیے. چلا جائے گا جی، ٹھیک ہے جی. اب جب آپ اس کی کیمپین کو ڈیزائن کرو گے، وہ کہتا ہے یار ایک مسئلہ ہے. جی کیا مسئلہ ہے؟ یار میرے پاس پیسے ہیں صرف 200 روپے، میرے پاس پیسے ہیں صرف 200 روپے. اب آپ کا کلائنٹ آپ کو دے رہا ہے پیسے 200 روپے. اچھا اب فرض کریں کہ آپ کا ایک دوست ہے، وہ بھی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو کلائنٹ ہے وہ دے رہا ہے اس کو کام کرنے کے لیے 500 روپے روز کے، اور ایک تیسرا بندہ ہے اس کو دے رہا ہے، اس کا کلائنٹ کو 1000 روپے دے رہا ہے. تو یہ 3 کلائنٹ جو ہیں عمرہ کی سروسز کے لیے جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں کام کرنے کے لیے آگے 200 اس کو اوپر لے آتے ہیں تاکہ آپ کا ویژن آسان رہے گا. ٹھیک ہے، 200 500 اور 1000 والے. اب ایک بندہ، یہ میں پر ڈے کی بات کر رہا ہوں. فرض کریں کہ آپ کا کلائنٹ کہتا ہے جی میں پر ڈے جو ہے یہ اماؤنٹ کنزیوم کروں گا. یار اب آپ کا وہ بندہ جس نے لاہور کے گڑی چوک کے علاقے میں ایڈ رن کرنا تھا، یا ملتان کے اس نے ایریا میں کسی میں ایڈ رن کرنا تھا، یا اس نے کراچی کے کسی ڈیفینس میں ایڈ، یار اس نے 200 روپے دیا، اس نے 500 دیا، اس نے 1000 دیا. اب اسے کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں سیچوریشن ہو جانا، کہ کلائنٹس جو ہیں مارکیٹ میں زیادہ ہیں، اس میں کمپٹیشن زیادہ ہے. اب اے ڈی ایس کی ایک بڑی کمال پالیسی ہے، جو آپ نے ساری مارکیٹنگ کرنی ہے نا اے ڈی ایس کے تھرو، اس کی بڑی کمال پالیسی ہے. وہ یہ کہتا ہے یار کہ میں برابر کے حقوق دیتا ہوں. جون سا بندہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، میں برابر کے حقوق دیتا ہوں. کس کو جی؟ امیر کو بھی اور غریب کو بھی. ٹھیک ہے، رچ اینڈ پور. وہ کہتے ہیں میں رچ اینڈ پور کلائنٹس کو، جو میرے امیر اور غریب دونوں کلائنٹس ہیں، میں ان کو برابر کے حقوق دیتا ہوں. یہ دونوں برابر ہیں، میرے لیے برابر ہیں. اچھا اب جب وہ دونوں اس کے لیے برابر ہیں نا، تو وہ 200 روپے والے بندے کا بھی ایڈ پلیس کرے گا اور 1000 والے کا بھی پلیس کرے گا. کرے گا کیسے؟ وہ کرے گا بڈ کے تھرو. تو یہ ساری کی ساری جو لاجک ہے، جو اصول ہے کہ یہ بڈ ہوتی کیا، یہ اس کی میں نے آپ کو گہرائی سمجھا دی. آگے چلتے ہیں. اب فرض کیجئے کہ آپ کے ایک کلائنٹ جو تھا، جو آپ کا کلائنٹ تھا، ماٹھا کلائنٹ تھا، یار نیا نیا کام شروع کیا مارکیٹنگ کرنے کا. اس نے کہا یار میں 200 روپیہ روز کا دوں گا جسٹ میں مارکیٹنگ کرنے کا نا. اب یہ وہ 200 روپیہ ہے جو اس نے پے کرنا ہے اے ڈی ایس کو، ٹھیک ہے، جو ایجنسی ہے. آپ کی سروسز پکی ہیں، آپ جب اس کو سروسز دو گے تو آپ کی جو کمیٹی ڈلنی ہے مہینے کی 10,000 کی، کم سے کم کمیٹی جو ہے چھوٹے موٹے کلائنٹس کی وہ 200 روپے کی ہوتی ہے کم سے کم. میں آپ سے ہم تو جو میرے پاس جہاں پہ جو ٹرینی ہوتے ہیں نا جی، ابھی آپ جب کورس مکمل کر لیں گے، جو لوگ کام کو ٹھیک طرح کریں گے ان کو یہاں پہ پیڈ انٹرنشپ بھی ملے گی ادارے میں. ہمارے سیکھو پاکستان میں یہ آپشن اویلیبل ہے کہ آپ میں سے وہ لوگ، شرط یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے لیکچر لیے ہوں اور کام کیا ہو، کام کو سیکھا ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب یہاں پہ جو جسٹ سیر کرنے کے لیے آ جائیں اور اس کے بعد آپ کوئی لیکچر نہ ریکارڈنگ سنیں، نہ ریویژن کریں، نہ آپ کو آتا ہو. تو ہم جو لوگ یہاں پہ کام سیکھ لیتے ہیں پراپرلی ہمارے ساتھ، ہم ان کو ڈپلوما جاری کرنے کے بعد پیڈ انٹرنشپ جو ہے وہ منتھلی بیسس پہ دیتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے وہ کام کو دوبارہ وہ سیکھیں بھی اور پیسے بھی ہم سے لیں. لیکن شرط کیا ہے اس کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے کام کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہمارے ساتھ سیکھا ہو. اچھا اب جو امیر آدمی ہے، جو آپ کا کلائنٹ ہے، اس نے 200 روپے دے دیا. اب سر اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ 200 روپے اس نے آپ کو دیا ہے 24 گھنٹے کا، اور 24 گھنٹوں میں اس کا اشتہار جو ہے وہ تقریباً 1 سے لے کے 1000 کر لیتے ہیں، 1000 سے لے کے تو تقریباً جناب 1500 یا 1300 کر لو بندوں کے موبائل میں بھیجا جاتا ہے. یہ اتنا مزیدار سسٹم ہے. 200 روپے کے اندر 24 گھنٹے کے لیے 1000 سے لے کے 1300 بندے کے موبائل میں اشتہار جانا ہے. یہ اس کا پیٹرن ہے 200 والے بندے کا. اچھا اب جو دوسرا بندہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں. 500 والا بندہ ہے، اس کا اشتہار 500 روپے کا جو ہے وہ جانا ہے 24 گھنٹے کے اندر تقریباً لگ بھگ آپ اسے کر لیں کوئی 2500 سے لے کے تقریباً تو کوئی لگ بھگ 500 کا ایڈ ہے تو 12 36 تقریباً 3600 یا 3500 کر لیتے ہیں. اتنے بندوں کے موبائل میں جائے گا یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ 200 روپے کے اندر نا تقریباً 1000 سے 1200 بندے کور کرتا ہے. اچھا اب میرے دوستو گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 کلائنٹ آتے ہیں،
ایک کہتا ہے میں آپ کو سروسز منتھلی جو پے کروں گا نا اپنا کام کرنے کی وہ 10,000 کروں گا، اور دوسرا کلائنٹ کہتا ہے یار چھوڑو یار جو میں پے کروں گا نا وہ 20,000 کروں گا۔ تو جس طریقے سے آپ بڑے عقل مند ہیں نا، آپ 10 والے کو بھی سروس دیں گے اور 20 والے کو بھی سروس دیں گے اور دونوں کا آپ کام کریں گے، لیکن آپ دونوں کو اپنے مطابق ڈیل کر لیں گے۔ اسی طریقے سے ADS بڑا سیانہ ہے، وہ 200 والے بندے کو بھی خوش کرتا ہے، یا تو میرے کلائنٹ ہو تمہارا ایڈ میں رن کروں گا، اور وہ دوسرے بندے کو بھی ہٹ کرتا ہے جو کہ 500 والا کلائنٹ ہے۔ کرتا وہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ مزید جو ٹیکنیکل بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، فرض کریں سر کہ ایریا کا نام ہے علی پور، یا کچھ اور کر لیتے ہیں یار، چلیں فرض کریں عامر ٹاؤن کا ایک ایریا یہ کر لیتے ہیں، عامر ٹاؤن لاہور کا ایک ایریا ہے، اسے کر لیتے ہیں۔ عامر ٹاؤن کے اندر ہی ہمارا کیمپس بھی ہے، فزیکل کیمپس بھی ہمارا ادھر ہی کام کر رہا ہے۔ اچھا، اب عامر ٹاؤن کا جو ایریا ہے، اس میں فرض کریں کہ 1 کلومیٹر کے اندر، صرف 1 کلومیٹر کے اندر ایک بندہ جو ہے 200 روپے جس نے ایڈ رن کرنا ہے نا، وہ آپ کا کلائنٹ ہے، فرض کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات کو بڑے دھیان سے سنیے گا، اور اسی 1 کلومیٹر کے اندر جو 500 والا بندہ ہے یہ کسی اور کا کلائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو 200 والا بندہ ہے، اس میں غور کیجیے گا سر کہ اب جو ADS ہے وہ اگر 200 والے بندے کو پکڑتا ہے تو 500 والا جاتا ہے، اگر وہ 500 والے کو پکڑتا ہے تو 200 والا جاتا ہے، کیونکہ اس نے 1 کلومیٹر کا ایریا ہے نا، تو گھر تو وہی ہے اس کے اندر، جو اس میں گھر ہوں گے 10,000 20,000 جو بھی گھر ہوں گے، گھر تو وہی ہوں گے۔ تو یہاں پہ وہ کرتا کیا ہے سر کہ وہ اس میں 200 روپے کو تقسیم کرتا ہے 24 کے اوپر، تو 200 تقسیم 24 کریں سر تو یہ کوئی لگ بھگ کتنے بن جاتے ہیں، 200 تقسیم 24 کر کے دیکھ لیتے ہیں سر، 2500 کا 100 اور 2500 کا 100 8، تقریباً کوئی میرے خیال میں جسٹ ابھی کر لیتے ہیں سر، 200 کو تقسیم کیا ہم نے 100 پہ، تقسیم 100 24 پہ، سوری 24 پہ، 24 پہ تقسیم کیا تو سر یہ ہمارے پاس 8، ہاں جی 8 گھنٹے تقریباً 8.25 روپے بنتے ہیں تقریباً، تو 8 روپے 33 پیسے جو ہیں یہ ہم نے پے کیے PKR پاکستانی روپیز پے کیے ADS کو، یہ ہمارا اس سے کانٹریکٹ ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا، یہ 8 روپے 33 پیسے جو ہیں یہ ہمارا کانٹریکٹ ہو گیا ہے پر آور، ٹھیک ہے، یہ پر 1 گھنٹے کا کانٹریکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف چلتے ہیں، یہ ہمارا دوسرا کلائنٹ 500 والا آ گیا۔ 500 والا کلائنٹ جو ہے اس نے جو کانٹریکٹ کیا ADS کے ساتھ وہ کیا ہے اس نے 500 تقسیم 24، یہ بنے جناب 20 روپے 80 پیسے تقریباً، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا جو کانٹریکٹ ہے اس کلائنٹ کا وہ ہے 24 روپے تقریباً، یا 25 کر لو یار، 25 روپے پر آور۔ اب ایک کلائنٹ جو ہے وہ پے کر رہا ہے 25 روپے پر آور ADS کو۔ ADS کیا ہے؟ ایجنسی ہے۔ کون سی ایجنسی ہے؟ جو آپ کے اشتہارات کو موبائل کے اندر پلیس کرتی ہے۔ کہاں پلیس کرتی ہے؟ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، ویب سائٹس پہ، جہاں آپ چاہتے ہو وہاں پلیس کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 25 والا کلائنٹ ہے وہ کرتا کیا ہے؟ وہ دونوں کو خوش کرنے کا طریقہ کیا کرتا ہے؟ اب یہ سارا پیٹرن سمجھ لیا آپ نے۔ وہ کہتا ہے بھائی 200 والے بندے تو ایک کام کر، تو ایسا کر، تو بڈ کیپ کے انڈر اپنی کیمپین رن کر دے، تو بڈ کیپ کے انڈر اپنی کیمپین رن کر دے۔ مارکیٹ میں بہت سیچوریشن ہے اور میرے پاس 2 بندے آ گئے ہیں، ایک مجھے 25 روپے دے رہا ہے 1 گھنٹے کے، اور تو مجھے 8 روپے دے رہا ہے 1 گھنٹے کے، تو یار اگر میں 25 روپے لے کے 1 گھنٹے کے اس کا ایڈ رن کروں گا تو مجھے فائدہ ہوگا۔ تیرے 8 روپے میرے پاس آتے ہیں تو یار میں لاس میں جاؤں گا، یار میں چاہتا نہیں تو لاس میں بھی میرا کلائنٹ ہے، تو مجھے 8 روپے دے دے، لیکن تو نا بڈ کیپ آن کر لے۔ تو سر ایسا کیس جس کے اندر آپ کا کلائنٹ آپ کو ایسی مارکیٹنگ کرنے کے لیے کہے جس میں آپ کو محسوس ہو کہ اس میں مارکیٹ میں سیچوریشن ہے، یہ کلائنٹس جو ہیں آپ کو ڈیفرنٹ طرح کے ملیں گے۔ آپ جاب کرنے جائیں گے تو جاب کرتے ہوئے آپ کو ڈیفرنٹ طرح کے جو ہے نا وہ کمپنیز ملیں گی۔ اگر آپ انٹرنیشنل اپنی سروسز سیل کرتے ہو، آن لائن سروسز دیتے ہو، تو آپ کو ڈیفرنٹ طرح کے کلائنٹس مل جائیں گے۔ ہر کلائنٹ کی اپنی اپنی ایک نیڈ ہوگی۔ تو میرے محترم بچوں، آپ کو ایسا کلائنٹ اگر ملتا ہے جو آپ کو کمپٹیشن والے ٹائم میں کہتا ہے میرا ایڈ رن کرو، تو آپ نے جب اپنا ایڈ رن کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی کیمپین میں بڈ کیپ کو آن کر لینا ہے۔
آپ کا جو یہ اصل میں ہماری ابھی کلاس ختم ہوئی ہے گرافک ڈیزائننگ کی، تو اس میں نے یہ کھلا پڑا تھا. اب اس کو میں اس کے ذریعے میں سمجھاتا ہوتا ہوں. دیکھیں یہ مینیو ہے، یہ مینیو ہے کس کا؟ یہ کس کا مینیو ہے؟ یہ ایڈوب فوٹوشاپ کا مینیو ہے، سی سی کا مینیو ہے، سی ایس کا مینیو ہے، السٹریٹر کا مینیو ہے. ٹھیک ہے. اب جس طریقے سے جب میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں فائل پہ، ایڈٹ پہ، تو دیکھیں یہ پوری کتابیں کھلتی جاتی ہیں نا، ایک نئی چیزیں. اسی طریقے سے جب آپ کام کرو گے اے ڈی ایس پہ، تو اے ڈی ایس پہ ایک سافٹ ویئر ہوگا. اے ڈی ایس کے سافٹ ویئر کے اندر سب سے پہلا کام جو ہے جو آپ کو سکھایا جائے گا، وہ آپ کو یہ سکھایا جائے گا کہ آپ نے جب کیمپین کو شروع کرنا ہے تو شروع کرتے ہوئے آپ نے اس کیمپین میں کس بٹن کے ذریعے سے اپنی کیمپین کے نا ڈفرینٹ قسم کے پیٹرنز ہوتے ہیں. تو بڈ کیپ کا پیٹرن آپ یوز کرو گے لوڈ والے پیٹرن میں، رش والے پیٹرن میں جب کمپٹیشن ہے. اچھا، اب آپ نے بڈ کیپ آن کر لیا. ٹھیک ہے. یہ کیسے چوز کرنا ہے، سلیکٹ کیسے کرنا ہے، یہ جب سافٹ ویئر پہ کام کرنا سیکھیں گے تب میں سکھاؤں گا. ابھی اس کا لوجک مکمل کر لیتے ہیں. اچھا، اب بڈ کیپ میں ہوگا کیا؟ جس بندے نے پے کیا نا اس کو 8 روپے. یہ یہاں پہ کیپ سے مراد دیسی زبان میں پگڑی ہے، اور بڈ سے مراد یہ ہے کہ میری بولی لگاؤ، یعنی کہ میرا جو کام ہے اس کو کرو. تو جو پگڑی ہے وہ بڈ کی ہے. مطلب اس کو سمپلی اس طرح سمجھ لیں کہ آپ نے ہر حال میں، اب دیکھیں جو ہوتے ہیں نا چودھری صاحب، ان کے سر پہ کیا ہوتی ہے؟ پگڑی ہوتی ہے نا. تو جس کے سر پہ پگڑی ہے وہ چودھری ہوتا ہے، اور چودھری کی ہر بات مانی جاتی ہے. تو اس لوجک سے آپ نے یاد کر لینا اس بات کو کہ یہ پگڑی اس ٹائم پہ جو ہے کیپ ان پگڑی، وہ پگڑی کس کے سر پہ ہے؟ بڈ کے سر پہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیسے 200 روپے ہونے کے باوجود آپ نے اپنا ایڈ جو ہے وہ اسی ایریا میں رن کروانا ہے جس ایریا میں 25 روپے والا بندہ بیٹھا ہوا ہے، 50 والا بندہ بیٹھا ہوا ہے، 40 روپے والا بندہ بیٹھا ہوا ہے. آپ نے اس ایریا کے اندر اپنا ایڈ رن کروانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا دیسی زبان میں کہ آپ کی جو پگڑی ہے، کیپ ان پگڑی، آپ کی جو پگڑی ہے وہ چودھری صاحب یعنی کہ بڈ جو ہے اس کے سر پر، دیٹ مینز بڈ کیپ، کہ اب بڈ لگے ہی لگے کیونکہ بڈ چودھری بن گیا ہے. بڈ جو ہے وہ، بڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا ایڈ چل جائے، میرا ایڈ چل جائے. تو آپ کا ایڈ ہر حال میں چلے، اسے کہتے ہیں بڈ کیپ. اب جب آپ یہ کریں گے تو کیا ہوگا، آئیے آگے دیکھتے ہیں. اب یہ جو 8 روپے 1 گھنٹے کے ہیں، فرض کریں ان میں سے ہم 12 گھنٹے نکال لیتے ہیں. 12 گھنٹے، یہ جو 8 والا سسٹم تھا، اب اس میں سے اگر ہم 12 گھنٹے نکال دیں تو ہمارے پاس 12 گھنٹے کے، اب 12 گھنٹے جو ہے نا وہ تو آپ کا 8 روپے کا ریٹ رہا، باقی 12 گھنٹے ہم اس میں سے نکال دیں گے. بڈ کیپ کے آپشن میں کیا کرے گا وہ، کہ وہ 12 گھنٹے جو ہے، 12 گھنٹے جو ہوں گے، ان 12 گھنٹے کو وہ ملٹیپل کرے گا آپ کے پر آر کے ساتھ. تو 12 ضرب 8 تقریباً 100 بن جائے گا، 8.5. ٹھیک ہے. تو جب وہ 12 کو ملٹیپل کرے گا، ضرب دے گا 8 کے ساتھ، 8 6 33 کے ساتھ، تو آپ کا تقریباً یہ بنے گا 100 روپیہ. اب وہ آپ کا کیا کرے گا کہ 12 گھنٹے کا ریٹ آپ کا وہ رکھے گا 8.25 روپے کا، اور آپ کو وہ آپ کا 100 روپے جو ہے نا وہ 24 گھنٹے کا وہ سیپریٹ کر لے گا. کبھی وہ 100 سیپریٹ کرے گا، کبھی وہ سیپریٹ کرے گا 10 روپے، کبھی وہ کرے گا، وہ اپنے مطابق کمپٹیشن کے حساب سے آپ کا ایک اماؤنٹ نکال کے سیپریٹ کر لے گا. یہ اماؤنٹ جو نکال کے وہ سیپریٹ کرے گا نا 100 روپے کی، اب یہ 100 روپے کی اماؤنٹ اس نے اپنے پاس رکھ لی ہے. اب یہ جو 500 والا بندہ تھا اس کا 1 گھنٹہ اس کو کتنے کا پڑا؟ 25 روپے کا پڑا. ٹھیک ہے. آپ کا 1 گھنٹہ پڑا 8.25 روپے کا، اور 12 گھنٹے سے نکال دی تو باقی 100 روپیہ جو ہے اس کے پاس آپ کا ایکسٹرا رہ گیا. اب آپ کی کیمپین اس نے رن کرنی ہے 12 گھنٹے 8.25 روپے کے حساب سے، باقی 12 گھنٹے جو ہے نا اس میں 100 روپے اس نے ایکسٹرا پکڑ لیا اور پکڑ کے اپنی پاکٹ میں رکھ لیا. اب جب کبھی مارکیٹ کے اندر ایسی سچویشن آئے گی نا کہ اس میں کمپٹیشن بڑھے گا، 25 والا بندہ آ گیا 1 گھنٹے والا، 50 والا آ گیا، 30 والا آ گیا، یہ ہر وقت نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھی ایسی مارکیٹ میں بنتی ہے، ایسے حالات بن جاتے ہیں. تو اس وقت وہ آپ کے 100 روپے پکڑے گا، اور آپ کا جو 8.25 روپے تھے آپ کے، اس 8.25 میں یہ 25 والا بندہ ہے نا، اس کا اس نے مقابلہ کرنا. وہ کیا کرے گا، وہ 8 روپے تو آپ کے پڑے ہوئے ہیں اس کے پاس پر آور کی، جمع اس میں وہ کیا کرے گا 8 میں اس کو مزید کتنے چاہیے، 25 میں سے 8 گئے تو باقی 17 رہ گئے. 25 میں سے 8 نکالنے سر کیا جاتے ہیں، 5 یہ گئے اور 3 17. ہاں ٹھیک ہے. اب اس کو 17 روپیز کم پڑ رہے ہیں نا، تو وہ آپ کے 100 میں سے 17 روپے پکڑ لے گا اور اس کو وہ برابر کر دے گا 25 کے.
تو اس طریقے سے نا وہ آپ کے ستر پہ یوز کر کے اس مشکل وقت میں جب کمپٹیشن بڑا ہوگا آپ کا ایڈ وہ رن کر دے گا. یہ سر لاجک ہے. اس لاجک کو کہتے ہیں بڈ کیپ. بڈ کیپ میں وہ اگر آپ کے ساتھ ایسے مارکیٹ میں کلائنٹس آ جائیں جو زیادہ پیسے خرچ کرنے والے ہوں تو وہ اس ٹیکنیک کو یوز کرتا ہے اور اس ٹیکنیک کو یوز کر کے آپ کا ایڈ بھی وہ رن کر دیتا ہے. صرف آپ کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایڈ ہے وہ 24 گھنٹے چلنے کے بجائے وہ شاید 20 گھنٹے چل جاتا ہے, 18 گھنٹے چل جاتا ہے, 19 گھنٹے چل جاتا ہے. ہر ایک کیس میں ڈفرینٹ کرتا ہے, لیکن آپ کا ایڈ چل جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا کلائنٹ جو تھا وہ اسٹرانگ تھا, آپ ویک تھے, تو اس کلائنٹ کے اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے آپ کا ایڈ چلا نہیں. ایسا نہیں ہوتا. سو میرے دوستو, یہ جو دنیا ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی دنیا, اس دنیا کے اندر آپ کے کلائنٹس, یا اگر آپ جاب کرو گے, جب آپ کو ڈپلوما جاری کیا جائے گا دین آپ جاب کرو گے, یا ہم تو کہتے ہیں کہ آن لائن کام کرو, جاب کو چھوڑو, آپ اس میں پیسے زیادہ بن جاتے ہیں. تو آپ کا کلائنٹ اگر یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, ویب سائٹ پہ کہیں اپنی مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہے, تو میرے دوستو آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ آج میں نے آپ کو سکھا دیا ہے, کیونکہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو جو ہے اس میں لے کے چلوں گا. ایک ایک چیز, ابھی جب ہم مینیو کھولیں گے نا, اے ڈی ایس کا مینیو میں نے ابھی نہیں کھولنا, کیونکہ اے ڈی ایس کا جو مینیو ہے بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. میں ابھی سے وہ کھولوں گا تو آپ اس میں میں نے آپ کو بالکل زیرو لیول سے سکھانا ہے, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی بھی لیکچر کا کوئی بھی کنسیپٹ آپ کا کلیئر نہ ہو. جسٹ اس طرح کا سافٹ ویئر ہوگا, وہ بھی ایک اپنا اس کا ایک اسٹائل ہوگا, اور میں اس کا ایک ایک مینیو آپ کو مکمل سکھاؤں گا, اور آپ اپنے کلائنٹ کی کیمپین کو پراپر طریقے سے بنا کے اس کو رن کریں گے. لیکن میرے دوستوں گزارش یہ ہے کہ اس میں جو بٹن ہوں گے ان بٹنز کا مطلب آپ کو آنا چاہیے. تو میں نے آج آپ کو پراپر طریقے سے بات سمجھا دی ہے کہ بڈ کیپ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. یہ سر ہمارا پہلا اسٹیپ ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہوئے. جب ہم نے کیمپین کو ڈیزائن کرنا ہے, ایک ہوتی ہے ڈیزائننگ وہ جو فوٹو شاپ پہ ہوتی ہے, وہ نہیں, کیمپین بلڈنگ مطلب جو کیمپین کی ٹیکنیکل ڈیزائننگ ہوتی ہے کہ ہمارا ایڈ کس ایریا میں جائے, کس اس پہ جائے, یوٹیوب پہ جائے کہ فیس بک پہ جائے یا کہاں پہ جائے, کتنے گھروں میں جائے اور کس ایریا میں جائے, لڑکوں کے پاس جائے, لڑکیوں کے پاس جائے, بوڑھے کے پاس, جوان کے پاس جائے, ڈاکٹر کے پاس جائے. یہ بہت مزیدار قسم کا یہ سبجیکٹ ہے. اس میں ایون کہ اگر بندہ جو ہے وہ آپ کا کلائنٹ, میں نے بتایا تھا ڈاکٹر ہے, اور وہ ڈاکٹر آنکھوں کا ہے, اور آنکھوں کا ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے میرا ایڈ رن کرو, تو آپ کا ایڈ جب رن کرو گے تو یہ اسی بندے کے پاس جائے گا جو آنکھوں کا مریض ہوگا. اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے یہ والی نا. تو یہ ابھی آپ سارا سیکھیں گے, تو یہ چونکہ اس میں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کے مینیو میں, تو میں بڑے زیرو لیول سے سٹارٹ کرتا ہوں تاکہ آپ جب مینیو پہ کام کرو, آپ کیمپین کو بناؤ, تو وہاں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے. تو سر یہ سارے کا سارا کنسیپٹ ہے. اب آپ کو امید کرتا ہوں کہ یہ بات سمجھ کے اندر آ گئی ہوگی کہ ایسے حالات, جن حالات میں مارکیٹ میں کمپٹیشن ہو, آپ کا کلائنٹ 200 روپے آپ کو روز کے پے کر رہا ہو, اور آپ کو لگے یار کوئی اور کلائنٹس بھی ہیں مارکیٹ میں جو 1000 پے کر رہے ہیں, 500 پے کر رہے ہیں, تو آپ نے اپنی کیمپین کو جب بنانا ہے تو اس میں ہمیشہ آپ نے بڈ کیپ کی آپشن کے انڈر آ کے انٹر ہو کے دین آپ نے اس میں اپنی جو کیمپین ہے اس کو بنانا ہے اور اپنی کیمپین کو مکمل کرنا ہے. دس از کالڈ بڈ کیپ اسٹریٹجی. دیسی زبان میں یاد رکھیے, کیپ کا مطلب پگڑی, اور بڈ کا مطلب ہے کہ میری بولی لگے, مطلب میرا کام ہر حال میں ہو. تو اب یہ بڈ جو ہے, یہ جو پگڑی ہے وہ بڈ کے سر کے اوپر ہے, یہاں سے یاد رکھو. اس کا مطلب جو چودھری بڈ ہے وہ چودھری ہے, ٹھیک ہے, تو لہٰذا بڈ ہوئے گی, یعنی کہ بڈ میرا ایڈ جائے ہی جائے. تو سر یہ کنسیپٹ جو ہے بڈ کیپ کا, یہ بڑی تسلی کے ساتھ آپ نے سمجھ لینا ہے. ابھی اس والے کنسیپٹ پہ جو سوال جواب ہیں اس کا سیشن ہم شروع کریں گے. آپ تمام لوگوں کے مائک جو ہے ان کو الاؤ کیا جائے گا سوال جواب کرنے کے لیے. سر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی, یہ آپ کا بیسک لیول ہے, اس بیسک لیول سے جلد ہی, ابھی آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا, ہم نے 2-3 دن کے اندر جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ہم نے ایڈوانس لیول میں جا کے بیٹھ جانا ہے, اور ہم پراپر طریقے سے اپنی کیمپین کو بنا رہے ہوں گے. پراپر اس کا مینیو ہمارے سامنے ہوگا, ڈیش بورڈ ہمارے سامنے ہوگا. اس وقت اگر آپ کو یہ کنسیپٹ یہ سمجھ میں نہیں نہ آ رہے ہوں گے تو آپ کے لیے پریشانی ہوگی. سو پلیز سر, اگر کسی بندے کو میں نے آپ کے مائک آن کرنے کا آپ کو الاؤ کر دیا ہوا ہے, اگر آپ میں سے کوئی شخص کچھ سوال کرنا چاہتا ہے آج کی کلاس کے حوالے سے, اپنے سلیبس کے حوالے سے, یا ڈپلومے کے حوالے سے, جاب کرنے کے حوالے سے, کیا اس کو بینیفٹ ہوں گے, کس طرح ارننگ کرے گا, جو بھی ذہن میں آپ کے سوال آ رہا ہے, یا آج کی کلاس کی کوئی چیز جو آپ کو سمجھ کے اندر نہیں آئی, اپنا مائک آن کیجئے, اپنا ہینڈ ریز کیجئے. آپ چیٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ مجھے میسیج بھیج سکتے ہیں. جی بیٹے محمد افضل سوال کیجیے گا. السلام علیکم سر. جی میرے بیٹے سوال کریں. وعلیکم السلام.
سر یہ ورڈ ورڈ یہ ایپس ہے؟ بیٹا ورڈ جو بیٹا وہ تو میں نے جسٹ آپ کو ٹائپ کیا، آپ کی اے ڈی ایس کے تھرو آپ کی ہوگی، ورڈ نہیں، اے ڈی جی ایس کے تھرو آپ کی ساری مارکیٹنگ ہوگی، جتنی بھی آپ مارکیٹنگ کرو گے وہ اے ڈی ایس کرے گا، اور اے ڈی ایس جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایجنسی ہے، اور وہ کام کرتا ہے بڈ کے ذریعے سے. یہ جی آپ بڈ کا کیسے؟ بیسک ترین کنسیپٹ ہے. میں نے آپ کو ابھی اے ڈی ایس کی ابھی آنے والے دنوں میں نا ایک ڈیلرشپ لے کے دوں گا آپ کو میں. اس میں نا اس طرح کا جی آپ کو جی ایک سافٹ ویئر مل جائے گا، اس میں ایک مینیو ہوگا. اس مینیو پہ جب آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا وہ مینیو کا بیسک، جیسے یہاں پہ فائل بیسک ہوتی ہے نا اس میں، تو وہاں بیسک ہوگا بڈ. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جی کہ میں نے کون سی بڈ پہ کام کرنا ہے. تو یہ اس میں فرسٹ بڈ جو ہے وہ بڈ کیپ ہوتی ہے، لہٰذا میں نے آپ کو آج بڈ کیپ سکھائی ہے. ٹھیک ہے، کہ جی بیٹا بسم اللہ. بڈ کا مطلب ہے کہ میری بولی بولی لگے. کہ میرا اشتہار چلے، بڈ بین اشتہار، جی اشتہار چلے ہی چلے، جی بڈ کو بولی بھی کہتے ہیں. ڈیٹ مینس کہ اگر مجھ سے 10 روپے لے لو، 20 لے لو، 30 لے لو، 50 لے لو، میرا اشتہار چلا دو. یہ یعنی کہ بڈ جی مین کہ میرا کام کرو، میرا اشتہار چلاؤ. جی جی ٹھیک ہے. جی جی بالکل. سر یہ واٹس ایپ مارکیٹنگ ایپس ہوگا جس پہ کام کرنا ہوگا؟ بیٹا واٹس ایپ مارکیٹنگ جو ہے نا وہ جو آپ جانتے ہیں نا لوکل، وہ جی جی بہت پرانا ہو چکا ہے. میں جو لیٹسٹ پیٹرن جو ابھی آئے ہیں نا اس کے اندر واٹس ایپ بزنس مارکیٹنگ کا پیٹرن بالکل دنیا میں نیا آیا ہے. آپ کو واٹس ایپ بزنس پیٹرن سکھایا جائے گا جس کے ذریعے سے آپ کو ایک سافٹ ویئر جو ہے ادارہ پرووائڈ کرے گا، وہ بالکل فری جی پرووائڈ جی کریں گے ہم. اس سافٹ ویئر کو آپ انسٹال کر لیں گے، اس کے ذریعے سے آپ دنیا بھر میں اپنی جو مارکیٹنگ ہے، جو آپ کی واٹس جی ایپ جی مارکیٹنگ ہے، وہ آپ کر سکیں گے. جی وہ ابھی تقریباً آج سے کوئی 15-20 دن کے بعد وہ کلاسز آئیں گی جس میں آپ کو واٹس ایپ مارکیٹنگ سکھائی جائے گی، تو وہ بھی اس کا حصہ ہوگا بیٹے. جی جی بہت شکریہ جی آپ کا، مہربانی. جی اور کوئی سوال سر؟ یہ مائک آن کیا ہے، آپ کا نام نہیں لکھا آ رہا. شکول سم تھنگ. جی اشفاق صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی بیٹے. سر میرا ڈپلومے کے ریلیٹڈ ایک سوال تھا کہ سر ہم جو باقی ڈپلومے کرتے ہیں تو اس کا ایک سٹیپ ہوتا ہے، مطلب پہلے ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس کے بعد آخر میں جا کے اس سے ایگزام وغیرہ دیتے ہیں، تو اس کے بعد سر گریڈ یا نمبرنگ وغیرہ لکھ کے دی جاتی ہے. کیا ایسا طریقہ ہے سر اس ڈپلومے میں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا سوال کیا آپ نے. بیٹے آپ کا جو سیکھو پاکستان کا بیٹا ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے نا، اجلاس پروگرام جو چل رہا ہے پورے پاکستان میں ہم کام جی کر رہے ہیں، اس میں ہمارا یہ پروگرام صرف پروفیشنلز کے لیے ہے. ہم مطلب بچوں کو بچوں کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے. ہم اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے پروفیشنل. آپ کے اس بیچ کے اندر ایون کہ ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی بیچ میں آپ کے ایم بی بی ایس جو آپ کے ایم بی اے کیے والے بندے ہیں وہ کتنے بندوں نے انرول کیا ہوا ہے ہمارے پاس. اب وہ سب پروفیشنل ہیں. ایک پروفیشنل بندہ اگر 1 گھنٹہ رات کو کلاس میں نہیں آتا، یا کلاس چلو چھوڑ دو، وہ ریکارڈنگ اس کو مل جائے گی، ریکارڈنگ بھی نہیں سنتا، اور صبح اٹھ کے اس ریکارڈنگ کی پریکٹس بھی نہیں کرتا، اس کا مطلب وہ پروفیشنل ہے ہی نہیں ہے. اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. ہم نے اس کورس کو مکمل کروانا ہے، ڈیلی بیسس پہ 1 گھنٹہ آپ کو کلاس دیں گے، آپ کو اسائنمنٹس دیں گے، اور آپ کا کام 2 مہینے میں ہم مکمل انشاءاللہ کروا دیں گے. اگر آپ وہ کام کر لو یا نہ کرو، ڈپلومہ ہم آپ کو جاری کر دیں گے. لیکن جب ڈپلومے کی بیس پہ مارکیٹ جاؤ گے کام کرنے کے لیے، تو ڈپلومہ تو آپ کا سرٹیفکیٹ ہے نا، آپ کی ڈگری ہے سمجھ لو آپ. وہ تو آپ کی سی وی پہ لکھا ہوگا جی مجھے یہ کام آتا ہے، آپ کو وہ بلا لیں گے سر کہ آ جائیں. اب آپ کو اس کی بیس پہ جب وہ جاب دیں گے تو سر کام کیسے کریں گے آپ؟ اگر آپ نے کام کیا ہوگا تو کریں گے نا. لہٰذا ڈپلومہ ہم جاری کر دیں گے، ہمیں آپ کی اسائنمنٹس جو ہیں وہ آئیں نہ آئیں، ہمارا پیٹرن جو ہے وہ، کیونکہ آپ لوگ پروفیشنل ہو، آپ بچے نہیں ہو، ہم پروفیشنلس کی طرف آپ ٹریٹ کریں گے. جب یہ آپ مکمل کرتے ہو تو ڈپلومہ آپ کو جاری کر دیا جائے گا. ایپیکس اور سیکھو پاکستان کا یہ مشترکہ پروگرام ہے، اس کے تحت کر دی جائے گا. لیکن کام اگر آپ سیکھو گے تو آپ کا فائدہ ہے یار. اگر آپ نے کام سیکھا ہی نہ، ابھی دیکھو نا ڈے 1 ہے، میں نے آپ کو لاجک بتا دیا کہ یہ کیا ہوتی ہے. اب اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے، مجھ سے پوچھو یار کہ کیا سمجھ نہیں آیا. جب میں اس کا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں تو اس پریکٹیکل کو کرو، کلاس کے اندر کرو، کلاس کے بعد ریکارڈنگ سن کے کرو، ریکارڈنگ کے بعد دن بھر کے اندر چاہے 1 گھنٹہ نکال لو کام کے لیے یار. تو 2 ماہ کے بعد آپ ایسے بندے ہوگے جس کے پاس دنیا کی یہ آج کی ٹیکنیکس ہیں. ان کی اتنی مانگ ہے، میں آپ کو اپنے کانٹریکٹ دکھاؤں گا جو ہمارے ادارے کے کانٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ، آپ حیران رہ جاؤ. 1 لاکھ روپے ہم چارج کر رہے ہوتے ہیں صرف مارکیٹنگ کی سروسز دینے کا، جو آپ سیکھ رہے ہو. اور ہماری اس میں ذاتی انویسٹمنٹ 1 روپے کی نہیں ہو رہی ہوتی. اتنا یہ لیٹسٹ قسم کا کام ہے. لیکن میرے بیٹے پلیز کرنے سے آئے گا. جی سر اور کوئی سوال کرنا ہے کسی نے؟ ایک بندے نے مائک آن کیا ہے لیکن اس کا نا نام نہیں آ رہا یار، یہ سم تھنگ ڈے کے ایسا کوئی نام آ رہا ہے. جی اوپو A31 مائک آن کیا ہے آپ نے، سوال کریں بیٹے اپنا. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام بیٹا، سوال کیجیے گا. سر میرا سوال یہ جی جی بولیں بیٹے. آپ کا مائک بیٹے آف ہو گیا ہے، مائک آپ کا آف ہو گیا.
چلیں خیر. اچھا یہ ایک اور دوست نے مائک آن کیا ہے. بیٹا آپ کا مائک آن ہے آپ کے جی. اوپو A31 بیٹا دوبارہ سوال کیجیے گا. جی سر میں سوال یہ کر رہا تھا کہ جس طرح پہلے بھائی نے سوال کیا کہ اس میں کوئی گریڈنگ سسٹم نہیں ہوگا بیٹے جتنے بھی کہ ہوتے ہیں جو بندہ کچھ بہتر کر رہا ہے, جو بندہ بڑی اچھی طرح کام کر رہا ہے, جس طرح کے کلاس میں کچھ بچے برائٹ ہوتے ہیں کچھ نیل ہوتے ہیں, اب جو بچے برائٹ ہیں ان کو ادارہ ایک خصوصی سرٹیفکیٹ دیتا ہے, اس طرح کا کوئی آپ ہی سرٹیفکیٹ دیں گے یا آپ اس کی کوئی زیادہ ہیلپ کریں گے دوسرے بندوں کی نسبت؟ بالکل ٹھیک ہے. جون سے بندے اپنے کام کو ڈیلی بیسس پہ کریں گے, میں نے کلاس کے دوران بتایا ہے, شاید آپ نے پلیز سننا نہیں, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. ادارہ ان کو یہ بینیفٹ دیتا ہے کہ آپ کو اپنا کورس مکمل کرنے کے بعد جو لوگ برائٹ ہوتے ہیں پراپر طریقے سے کام کو سیکھتے ہیں, ہمیں ان کی بہت نیڈ ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس بیسیکلی چونکہ ہم ایک منظم ادارہ ہیں تو ہمارے پاس کام بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے اور ہمارے پاس بندے کم ہیں یہاں پہ کام کرنے کے لیے, تو ہم ایک پیڈ انٹرنشپ دے دیتے ہیں ان بندوں کو. ڈپلوما ہمارا سیم ہی ہوگا, اس میں کوئی فرق ہم, کیونکہ جب جاب کے لیے جائیں تو ہم نہیں کہتے یار کہ اس کے اوپر کچھ لکھا ہوگا تھرڈ, اور وہ ہم نہیں کہتے. ہم ڈپلوما میں سیم تمام کو ایک دے دیتے ہیں, یار آپ نے یہ کورس جو ہے وہ مکمل کر لیا, یہاں شروع کیا تھا یہاں پہ ختم کیا, اس کی یہ پورشن سے کر لی, تاکہ آپ جاب کے لیے اپلائی کرو تو آپ کو مسئلہ نہ ہو. لیکن جو بندے اس کو اچھی طرح سے کریں گے, پیڈ انٹرنشپ ادارہ پرووائڈ کرے گا. وہ ادارے میں آ کے پاکستان کے مختلف شہروں میں ہم کام کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ آگے یا آن لائن اپنے گھر بیٹھ کے یہ پیڈ انٹرنشپ ہم تک لے سکتے ہیں. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کو کام اچھے طریقے سے آ جائے. یہ سر فرق ہوگا آپ اس بندے میں جو بالکل نہیں کرتا اور اس میں جو کرتا ہے. جی شکریہ سر. یو آر موسٹ ویلکم سر. جی اور کوشچن سر, ایک بندے نے مائک آن کیا جی سر. شکریہ سر, تھینک یو سر. جی جی بیٹے سوال کیجیے گا. ایک کوئی ساتھی کا مائک آن ہے لیکن ان کا نام نہیں لکھا آ رہا. چلیں اینی ویز جی. اور جی بیٹے بولیں آپ کی آواز تو اسی نیٹ کا تو نہیں ایشو آ رہا. چلیں اینی ویز جی اوکے. ایک دوست نے مائک آن کیا ہوا لیکن شاید ان کا نیٹ کا ایشو آ رہا ہے, وہ سوال نہیں کر پا رہے. جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بیٹے بولیں. جی سر کمپین کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. جی بتائیں سر پلیز, کیا چیز؟ سر کمپین کے حوالے سے کچھ بتائیں. ٹھیک ہے سر. کیمپین بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کلائنٹ آپ سے کہتا ہے یار کہ جیسے فار ایگزامپل میرے ایک کلائنٹ کا میں نے بھی آج کام کیا تھا, وہ انہوں نے مجھے کہا, میں نے جیسے کہ شروع میں شاید بتایا آپ, انہوں نے کہا میں نے پاکستان میں اور دنیا کے ڈفرینٹ جو میرے علاقے ہیں نا, مجھے وہاں سے اسٹوڈنٹس چاہیے, وہ سرجری سکھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اب یہ ایڈ جو ہے یہ میڈیکل کی کیمپین کا ایڈ ہو گیا. جب میں اس ایڈ کو رن کروں گا تو میری یہ بیڈ, اسے بیڈ کہہ لو کیمپین کہہ لو, یہ میڈیکل کی بیڈ ہے, میڈیکل کا ایڈ ہے. اس ایڈ کو جب میں پلیس کروں گا تو یہ ان بندوں کے پاس جانا چاہیے جو ڈاکٹرز ہیں. دیٹ مینس کہ یہ کیمپین جو ہے یہ ڈاکٹرز کی کیمپین ہے. یہ بیڈ, اسے آپ بیڈ کہہ لو یا کیمپین کہہ لو. تو کیمپین آپ کے ایڈ کا رزلٹ ہوتا ہے کہ آپ الٹیمیٹلی کس بندے کو ٹارگٹ کر کے اپنی مارکیٹنگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہو. تو یہ اسے کیمپین ہے, اور اس کی جو بنانا ہے وہ ابھی آپ آگے سیکھیں گے وہ کیسے بنے گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر, اوکے تھینک یو سر. نہیں سر آپ کا بہت شکریہ سر, آپ کے کلاس میں آنے کا, جوائن کرنے کا بہت شکریہ سر. کل بھی ہماری جو ہے وہ نیکسٹ سے آگے موو کریں گے ہم اپنی کلاس کو, اور جو کچھ سوالات آپ کے اگر باقی رہ گئے ہوں تو واٹس ایپ پہ آپ کر سکتے ہیں جی. آپ کے آنے کا, اپنے آپ کو بدلنے کا, اور دنیا کی ان جدید ترین لیٹسٹ پروفیشنل سکلز کو سیکھنے کا جو آپ نے عزم کیا ہے, اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. میں آپ کو سر اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ وہ لوگ جو اسے مکمل کر لیں گے وہ 15 20 25 ہزار والے بندے نہیں رہیں گے. آپ نے میٹرک بھی کیا ہوگا تو آپ کی ارننگز جو ہے وہ 5 فگر کے اندر جائے گی, مگر شرط یہ ہے کہ آپ نے کام سیکھنا ہے. لیں سر, بہت شکریہ, اللہ حافظ.